اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے شکر خدا کا بجا لائے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ بعد چند روز کے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، آپ پر اللہ تعالیٰ نے سلام کہا اور فرمایا کہ اس زمین میں خانہ کعبہ واسطے اس کے بناؤ۔ آپ نے عرض کیا، کہاں بناؤ؟ حکم آیا کہ اونٹ پر سوار ہو، ایک ابر آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ جاؤ، جہاں وہ ٹھہرے گا سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں تک کعبہ بناؤ۔ تب اللہ کے فرمانے سے ویسا ہی کیا، اور ایک روایت ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی اندازے سے بیت اللہ بنایا، اور دوسری روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتلایا وہاں تک بنایا۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس کا گھر، نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور شریک، اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص اسی امت میں ہے۔ تو خبر دی کہ آگے لوگ اسی طرح اس کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوند، کہاں سے پتھر لاؤں؟ حکم آیا 5 پہاڑوں سے، یعنی کوہ لبنان اور حرا اور ابو قیس اور صفا اور مروہ، ان 5 پہاڑوں سے جبرائیل علیہ السلام پتھر لا دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگا دیتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مدد کرتے۔ حکم ہوا، اے ابراہیم، پہلے پتھر محراب میں مسجد کے رکھو۔ آپ نے بموجب فرمان الہی کے محراب میں رکھا، تب اس میں نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا۔ پھر داہنی طرف کعبے کے ایک پتھر رکھا، اس میں نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا۔ بعد ایک پتھر اس کے بائیں طرف رکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام ان دونوں سے ظاہر ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی نماز و حج بغیر محبت ان 5 کے کرے گا، عبادت اس کی درست نہ ہوگی۔ اور بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت نے یہ دعا مانگی۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب بولے، اے رب، قبول کر ہم سے، تو ہی ہے اصل سننے اور جاننے والا۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، اس شہر کو امن و امان کا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں یقین دلا دے اللہ پر اور پچھلے دنوں پر۔ تب فرمایا اللہ نے ترجمہ فرمایا، اور جو کوئی منکر ہے اس کا بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں بعد اس کو قید کر بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں کہ وہ بری جگہ جانے کی ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام شکر خدا بجا لائے، کہا اپنے ہاتھ سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے، ہمارے پاس اس کی قدر خراب کے آباد کرنے کی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، الہی وہ کیا ہے؟ حکم ہوا کہ بھوکے پیاسے کو کھانا پلانا اور ننگے کو پہنانا نزدیک میرے ایسا مرتبہ رکھتا ہے جیسا کہ یہ گھر بنایا تو نے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن میں اس کے تو نے ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ قول تعالیٰ ہے فرمایا ترجمہ، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف، تیرے پیادے اور سوار دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آتے دور کی راہوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تو پکار دے، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، کسی کو باپ کے صلب میں اور کسی کو ماں کے رحم میں سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ لوگو، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کو، اور جن کی قسمت میں حج تھا، 1 بار 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت میں اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے یہ آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس، نہ زراعت، کچھ نہ تھا، تب نیاز کی۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنی میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب، ہمارے تا قائم رکھے نماز سو رکھ۔ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے، شاید وہ شکر کریں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر شام میں تھا،
بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ لا کر اس جنگل میں جہاں کہ اب مکہ ہے بٹھا کر چلے گئے ہیں، جہاں پیچھے شہر مکہ بسا۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے زمزم کا نکالا، اسی سبب سے وہاں بستی بسی، کیونکہ وہاں زمین لائق کھیتی اور میوے کے نہ تھی۔ اس کے نزدیک زمین طائف آبادی کر دی کہ بہتر سے بہتر میوے وہاں ہوئے، اور شہر مکہ پہنچے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو کہ سنگریزوں سے بھری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں زمین دریائے نیل کی مکے میں لا رکھی، اور فرشتے سب اس زمین کو گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کروا کر اس جگہ میں جہاں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی لے جا کر رکھی، اور اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوے جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعد اس کے ابراہیم علیہ السلام شام میں جا رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ حضرت نے مہمان سرا بنائی اور نظر کیا، بغیر مہمان کے میں نہ کھاؤں گا، عبادت کرنے لگے اور مسافروں کی تامداری میں رہے۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ حضرت نے کہا تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت نے کہا کاش کہ میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ بعد اس کے اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے آواز تلاوت کی 1 کوس تک جاتی، جو سنتا وہ کہتا خلیل اللہ کی آواز ہے، اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم برادر ہو نہ ہو، بولا میں حکم میں آیا جہاں کے صاحب کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹوا دیا اور حضرت کی اولاد کی طرف سے مایوس تھے۔ اس وقت حضرت کی عمر 90 برس کی تھی۔ اس میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی فرزند نہ ہوا، اس لیے گوسالہ کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلادہ زری پہنائے بجائے فرزند کے پرورش کرنے لگی۔ نقل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 رات دن تک مسافر کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا، تب اللہ کے حکم سے 12 شخص جوان بن کر مثال غلاموں کے مؤذن ہو کر حضرت کے پاس آ کر سلام کیا۔ جواب سلام حضرت نے ان کا ادا کیا، جانا کہ یہ آدمی حالانکہ وہ فرشتے تھے، ان کی ہاتھ پکڑ کر حضرت اپنے گھر کو لے گئے۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، اور آپ کے ہمارے بھیجے ابراہیم علیہ السلام پاس خوشخبری لے کر بولے سلام، وہ بولا سلام ہے، پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 دن کے بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز کے عزیز و پیاری رکھتی ہے ان کے لیے لا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ بولی اے حضرت میں اس گوسالے سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں رکھتی ہوں، اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، کہو تو اس سے قربانی کر کے لا دوں۔ تب حضرت نے اسے ذبح کیا اور بیان کر کے مہمانوں کے سامنے لا رکھا، اور آپ بھی مہمانوں کے ساتھ سر نیچے کیے باادب جیسا کہ چاہے کھانے لگے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے دیکھ کر بولی اے حضرت آپ کھاتے ہو، مہمان نہیں کھاتے؟ تب حضرت نے سر اٹھا کر دیکھا مہمان کھاتے نہیں۔ حضرت نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کو اس کی قیمت نہ دے کر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت نے کہا اچھا دیجیے۔ وہ بولے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا قیمت اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہہ کر کھانا اور آخر اس کے الحمدللہ پڑھنا، یہی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آواز دے کر کہا اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں دوست فرمایا۔ اتنا کہہ کر بولے کہ آپ ترس نہ کیجیے، ہم جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل، دردائیل اور اخوائیل اور بھی کئی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم پر رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں کہ مہمان کے لیے 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور روزے دار ہو، اب روزہ کھولو، کچھ کھاؤ کہ تمہارے افطار کروانے کو آئے ہیں۔ بعد اس کے ہم شہرستان میں لوط کے جائیں گے، وہ پیغمبر مرسل ہے، ان کو وہاں کی قوم کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کے فرزند مبارک تولد ہوگا اور نام اس کا اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی، ان کی بات سنتے ہی ہنس پڑی اور
ترجمہ، اور اس کی کھڑی عورت وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق علیہ السلام، پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ تب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، قول تعالیٰ ہے، ترجمہ بولی، اے خرابی، کہاں میں جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ خاوند میرا بوڑھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ بولے، کیا تعجب کرتی ہے؟ اللہ کے حکم سے اللہ کی مہر ہے اور برکت ہے تم پر، اے گھر والوں۔ بولے، اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے کارخانے میں تعجب نہ کر کے اسحاق علیہ السلام کی پشت سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے کیا آثار ہیں؟ بولے کہ دیکھ، ہڈیاں گوشالہ کی جو کہ طبق میں رکھی ہیں۔ بعد اس کے کہا، اس خمہ باذن اللہ، اسی وقت بچڑا جی اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا دودھ پینے لگا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت کے گھر تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفور ہری ہوئی پتیاں لگی اور میوہ پھلا اور پختہ ہوا۔ تب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، انہوں نے اسے کھایا۔ بعد ازاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ خدا کی قدرت دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی ہری ہوئی، میوے پھلے اور تم نے کھایا۔ بس اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ تمہیں ایک فرزند دے کہ نام اس کا اسحاق علیہ السلام اور اس کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔